دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قادسیہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اسلامی لشکر مدائن کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت زہرہ کو اگلے دستے کا امیر بنا کر آگے روانہ کر دیا گیا۔ یہ راستے سے دشمنوں کو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بیبیلون کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے ہی حضرت سعد بھی باقی تمام لشکر کے ساتھ آ گئے۔ بیبیلون کے ایرانی سرداروں نے جب اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر سنی تو وہ بیبیلون سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے اور راستے کے تمام پل توڑتے چلے گئے۔ یہ سن کر حضرت سعد نے پھر سے حضرت زہرہ کو اپنے دستے کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا اور خود بھی بدستور ان کے پیچھے لشکر لے کر چل دیے۔ جب حضرت زہرہ مقام کوسی پر پہنچے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قید کیا ہوا تھا۔ جب حضرت زہرہ یہاں پہنچے تو وہاں ایرانی سردار شہریار موجود تھا۔ اس نے لشکر اسلام کی آمد کا سنا تو یہ بھی فوج لے کر سفارہ ہو گیا اور تنہا آگے بڑھ کر اسلامی لشکر کو للکارا کہ اگر اسلامی لشکر میں کوئی بہادر ہو تو اس کے مقابلے کے لیے آگے آئے۔ اس کی اس تکبرانہ للکار کو سن کر حضرت زہرہ نے جواب میں حضرت نائل کو، جو قبیلہ بنو تمیم کے غلام تھے، اس کے مقابلے کے لیے آگے بھیجا۔ حضرت نائل فوراً اشارہ پاتے ہی اپنا گھوڑا نکال کر شہریار کے سامنے پہنچ گئے۔ شہریار نے ان کو نہایت کمزور سمجھا اور قابو پانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے شہریار کو گرا دیا اور اس کا قتل کر دیا۔ شہریار کے قتل سے ایرانی فوج سکتے میں آ گئی اور میدان سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسلامی لشکر نے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اسلامی لشکر نے یہاں بھی میدان مار لیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر اور آگے بڑھا اور بیبیلون اور مدائن کے بیچ ایک اور مقام تھا جو ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں سلطنت کی حفاظت کے لیے ایک بڑی فوج موجود تھی۔ اس قلعے اور مدائن کے بیچ دریائے دجلہ موجود تھا کہ دریائے دجلہ کے اس پار یہ قلعہ تھا اور دریائے دجلہ کے اس پار مدائن کا دربار موجود تھا۔ اسلامی لشکر کو مدائن تک پہنچنے کے لیے یہ قلعہ فتح کرنا اور اس کے بعد دریائے دجلہ کو پار کرنا ضروری تھا۔ اسلامی لشکر نے قلعے کے پاس پہنچ کر قلعے کی گھیرا بندی کر دی اور یہ گھیرا بندی 3 مہینے تک چلی۔ آخر کار قلعے کی فوج نے اس گھیرا بندی سے تنگ آ کر باہر نکل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں بھی ایک خونریز جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کرائی۔ اس جنگ کے فتح ہوتے ہی مسلمانوں نے قلعے کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا اور قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ قلعہ فتح ہوتے ہی شہنشاہ ایران نے مدائن سے بھاگنے اور خزانے کو ہٹانے کے انتظام شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے سامنے اب صرف دریائے دجلہ موجود تھا جسے پار کر کے مدائن تک پہنچا جا سکتا تھا، مگر ایرانیوں نے پہلے ہی اس کے پل کو توڑ دیا تھا اور کشتیاں بھی وہاں سے دور کی جا چکی تھیں۔ حضرت سعد کو اس بات کا خیال تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے مدائن پر قبضہ کرنا ہے، لیکن دریائے دجلہ درمیان میں موجود تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایرانی فوج مضبوط تھی۔ دوسرے دن حضرت سعد نے تیاری کے لیے کمر کسی اور لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا، مگر اس دریا کو پار کرنا سخت مشکل کام تھا۔ مگر حضرت سعد نے لشکر سے مخاطب ہو کر اللہ کے کیے ہوئے وعدے سب کو یاد دلائے اور سب کا ایمان تازہ کر دیا اور اپنا گھوڑا اللہ سے مدد مانگ کر اس دریا میں اتار دیا۔ حضرت سعد کے پیچھے تمام لشکر نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ اللہ نے مدد فرمائی اور لشکر اسلام کے گھوڑے دریا کے پانی پر کسی میدان کی طرح دوڑ پڑے۔ جب یہ نظارہ ایرانی فوج نے دوسری طرف سے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور دیو آ گئے کہہ کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ اتنے میں لشکر دریا پار کر چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے ایرانیوں پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد ماہ صفر سن 16 ہجری میں مدائن میں داخل ہو چکے تھے، مگر شہنشاہ ایران اپنے اہل و عیال اور خزانے کو لے کر مدائن سے روانہ ہو چکا تھا۔
اب شاہی محل مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت سعد نے محل پہنچ کر صلاۃ الفتح کی 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی۔ یہ جمعے کا مبارک دن تھا۔ محل میں جس جگہ قصرہ کا تخت رکھا ہوا تھا وہاں ممبر رکھا گیا اور وہیں جمعہ ادا کیا گیا۔ تاریخ میں پہلا جمعہ تھا جو ایران میں ادا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے محل میں بچا ہوا مال غنیمت اور چاندی سونے کے برتن، شاہی جواہرات سب جمع کر دربار خلافت مدینہ المنورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کر دیے۔ ادھر شہنشاہ ایران نے مدائن سے نکل کر جلولہ نامی جگہ میں قیام کیا۔ رستم کا بھائی فرخزاد بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے لشکر کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ جلولہ کے جس قلعے میں شہنشاہ ٹھہرا ہوا تھا اس کے چاروں طرف خندق کھودی گئی اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت سعد نے یہ تمام معلومات حضرت عمر کو لکھ بھیجیں اور آپ کی طرف سے حکم کا انتظار کیا۔ حضرت عمر نے احکام جاری کیا کہ حضرت ہاشم بن عتبہ کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ جلولہ کی مہم پر بھیجا جائے۔ اس احکام کے ملتے ہی حضرت ہاشم فوج لے کر جلولہ کی طرف روانہ ہو گئے اور پہنچ کر شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ کئی مہینے تک یہ محاصرہ چلتا رہا۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو جلولہ شہر کی فتح بھی نصیب فرمائی۔ 1 لاکھ کے قریب ایرانی اس جنگ میں مارے گئے اور 3 کروڑ کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس جنگ کے بعد حضرت فاقہ کو حلوان کی جانب روانہ کیا گیا جہاں شہنشاہ چھپا ہوا تھا، پر شہنشاہ پہلے ہی وہاں سے بھی نکل چکا تھا۔ حضرت فاقہ نے حلوان پر بھی قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت اور فتح کی خوشخبری حضرت زیاد کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دی اور آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر نے ان کو کیا اجازت دی اور کس جانب لشکر آگے بھیجا گیا، اس سے آگے کا واقعہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔